ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب. تھینک یو سو مچ حافظ صاحب. یقیناً جماعت اسلامی بھی ریوائیول کی کوشش کر رہی ہے کراچی میں، لیکن جو ایک ریوائیول جلسہ ایم کیو ایم نے کیا ہے اس کے بعد واٹ ڈو یو تھنک ان کا گراف اوپر ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، جلسے تو سب لوگ کر لیتے ہیں اور ایم کیو ایم نے بڑی اسٹرگل کر کے، اور مجھے معلومات تو ہیں، لیکن میں کسی کے جلسے پر یہ کمنٹ کر دوں کہ نہیں صاحب وہ بہت چھوٹا تھا بہت بڑا تھا، میرے نزدیک یہ اہمیت کے حامل بات نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی اوپینین کسی پارٹی کے بارے میں کیا ہے. نہیں وہ ظاہر کوریج کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے. نہیں چھوڑ دیجئے، میرا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اب گراؤنڈ گراؤنڈ لوز کر چکی ہے. ایم کیو ایم کو لوگ ووٹ ڈالنا نہیں چاہتے، اور ایم کیو ایم کے لیے اگر کوئی مینجمنٹ کر بھی رہا ہے تو وہ اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جب انتخاب بالکل قریب آئے گا تو ووٹنگ پیٹرن بالکل بھی نہیں ہے ان کے حق میں. اس شہر میں اگر ووٹنگ پیٹرن ہے کسی کے حق میں تو وہ جماعت اسلامی ہے، جس نے بلدیاتی انتخاب میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے. سیٹوں میں انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ووٹ سب سے زیادہ تھے اور پیپلز پارٹی تقریباً آدھے ووٹوں پر تھی. اور جماعت اسلامی نے اس وقت کامیابی حاصل کی تھی جب پاپولر ترین پارٹی پی ٹی آئی بلہ نشان پر لڑ رہی تھی اور 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا. تو اس کے باوجود جماعت اسلامی ایم کیو ایم نے اس لیے بائیکاٹ کیا تھا کہ ایم کیو ایم افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی الیکشن میں جانا، ایک سیٹ بھی وہ نہیں جیت پاتے، اس لیے بائیکاٹ کیا تھا. جس بنیاد پہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا حلقہ بندیوں پہ تو ابھی بھی ان کو اعتراض ہیں، انہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں، تو ابھی کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ تو ابھی بھی وہ صرف یقین دہانیوں پہ حصہ لے رہے ہیں. عوام سے ان کو کوئی یقین دہانی نہیں مل رہی، کچھ اور یقین دہانیوں پہ تکیہ ہے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. 18 سے شروع کیا تھا، 14 پہ آئے، اب 11-10 کی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا میں بات مکمل کیجئے. دیکھیں ہم تو بہت سیدھی بات یہ کرتے ہیں کہ 22 قومی کی اور 47 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں کراچی میں، ریزرو سیٹ ملا کے یہ بن جاتی ہیں 90، 6 سینیٹر. یہ بہت بڑی طاقت ہے کراچی کی. کراچی 35 سال سے اپنی اس طاقت کا غلط استعمال دیکھ رہا ہے. کراچی کے بغیر نہ صوبائی حکومت بن سکتی ہے نہ وفاقی حکومت، اور اس کو ایم کیو ایم نے استعمال کیا حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کے لیے. اس لیے استعمال کیا کہ جب ان سے کہا گیا اس کو گرا دو تو گرا دی، جب کہا گیا اس کو اٹھا دو تو اٹھا دی، اور ہر وقت اپنی قیمت لگائی. کراچی کے عوام کو کچھ نہیں ملا. حکومت گرانے کے ساتھ دو منسٹریاں نہیں لی. ہاں ایک گورنرشپ بھی لی، 2 ایڈمنسٹریٹر بھی لیے، کچھ گاڑیاں بھی لیں، یہ بھی پتا ہے مجھے. لیکن بہت کراچی فروختند و چارزاں فروختند، یہ کہ مطلب بہت ہی کم قیمت لگائی، اور اپنے لیے تو بہت کچھ لے لیا. وہ تو ان کے اپنے قائد بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 پٹی پہ چلنے والے چپل پہ آنے والے ارب پتی بن گئے اور کراچی کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ 35 سال کا بڑا تباہی کا سفر ہے. اب ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا مینڈیٹ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیں جو ہمیں دوبارہ بیچیں، وڈیروں اور جاگیرداروں کو اور چودھریوں کو، اور دوبارہ ہمارے سودے بازی ہو، ہمارے قوم کے مستقبل کا سودا ہو. یہ وہ بات ہے جو کراچی میں ٹریول کر رہی ہے، اور ٹرینڈ نہیں بدلتے. پبلک اوپینین کے پولز اب سامنے آ گئے ہیں، اور یہ بات پتہ چل گئی کہ جنوری 2023 میں جو ٹرینڈ تھا اس میں جماعت اسلامی کے حق میں اضافہ ہو گیا الحمدللہ. یعنی پہلے اگر 50% لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سب سے مقبول لیڈر جماعت اسلامی کا اظہار میں ہوں تو میرے نام کے ساتھ، اور کون سی پارٹی سب سے زیادہ کراچی کی چیزوں کو لیڈ کرتی ہے ایشوز پر، تو اس وقت اگر 35% رائے تھی جماعت کے لیے تو اس وقت وہ رائے 40% ہو گئی ہے، اور لیڈرشپ کے لیے 53% ہو گئی ہے. اور یہ میں غیر جانبدار سرویس کی بات کر رہا ہوں. تو کہیں کھڑے ہی نہیں ہوئے باقی لوگ، اس لیے کہ وہ ایشوز پر بات ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کو اپنی پارٹی کے لیے چاہیے، اپنے آپ کے لیے چاہیے. آپ نے منشور کراچی کا میں پیش کیا جس میں تعلیم، صحت، صاف پانی کی فراہمی، صحت کی سہولیات، سٹریٹ کرائم کا خاتمہ، ماڈل پولیسنگ، ٹرانسپورٹ وغیرہ شامل ہیں. بٹ دا کویسچن ہے کہ اگر آپ کو ساری کی ساری نشستیں بھی دے دیں کراچی کی تو پھر بھی آپ اس پہ عمل کیسے کروائیں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ نے الائنس میں جانا نہیں ہے، اینڈ موسٹ لائکلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہونی ہے. how will you ensure that؟ ویسے میں یہ آپ کو بتاؤں، ہم جو الیکشن لڑ رہے ہیں نا وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، حکومت کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی خبر آپ نے دے دی ہے. سو یو آر سیئنگ کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر لیں گے؟ دیکھیں الائنس کا مسئلہ نہیں ہے، حکومت ہمارے بغیر چل ہی نہیں سکتی، بن ہی نہیں سکتی. کہہ دیں ہمیں اللہ نے چاہا تو کراچی کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا
تو ایجنڈا میری ذات کا نہیں ہوگا. آپ یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہیں, سب لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے. حافظ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں الائنس کر لیں گے اسی جماعت کے ساتھ جو آپ کیمپین میں کہہ رہے ہیں کہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, جس نے یہ سارے مسائل حل کیے. میں جو کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیے. ایسا تو نہیں ہے نا ہم کہ صرف کراچی میں لڑ رہے ہیں, ہم تو حیدرآباد میں بھی اس مرتبہ بہت اسٹرینتھ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پہلے ہمارا ٹھیک ہے حیدرآباد والا چیپٹر بہت کمزور تھا, اس وقت تو ہم بہت زبردست ایگریسو کیمپین چلا رہے ہیں. ہم تو سکھر میں اور لاڑکانہ تک میں بہت اچھی چلا رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ انٹیریئر سندھ میں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جماعت اسلامی ہر جگہ بہت ٹاپ پر آ جائے, لیکن کم از کم سندھ کے شہری علاقوں میں, اور شہری میں وہ ان شہروں کی بھی بات کر رہا ہوں جہاں سندھی اسپیکنگ لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ اب سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ زیادہ لوگوں کو قید نہیں کر سکتے ذہنی اعتبار سے. اب لوگوں کے اندر ایک اوپننگ پیدا ہوئی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان پوری مافیاز کے مقابلے میں بات کر رہا ہے. ہماری پوزیشن وہ ہوگی کہ جس کے نتیجے میں حکومت بنے گی. ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے کہ آپ یہ دیتے ہو تو آ جاؤ, اگر یہ نہیں دیتے تو پھر نہیں چلو گے. سمپل از دیٹ. ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے, اپنی پارٹی کے لیے نہیں چاہیے. رائٹ صاحب, کس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ مقابلہ ہے آپ کا؟ ایم کیو ایم پوری ایک آپ نے کہا ان کے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے, لیکن میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گی کہ وہ ایک ریوائول کی طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی ایک کمزور پوزیشن میں ہے, ان کا نشان نہیں ہے. تیسری طرف پیپلز پارٹی ہے. کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے؟ دیکھیں فریہ, پارٹیاں جب لڑتی ہیں نا تو مقابلہ تو ہوتا ہے, ظاہر ہے ساری پارٹیاں میدان میں ہیں اور اپنی اپنی کیمپین چلا رہی ہیں, تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن میں تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بھی, اور کراچی میں اتنے طویل عرصے جو ہم نے کام کیا ہے اور گلی محلوں سے ہم واقف ہیں, پبلک اوپینین سے براہ راست واقف ہیں. جماعت پارٹی اس وقت ایسی نہیں ہے جو گراس روٹ لیول پہ اتری ہوئی ہو, لوگوں میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہو, یوتھ سے کنیکٹ کر رہی ہو. تو میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کراچی میں مین اسٹریم شہر کے اندر کبھی بھی اس نے کوئی پذیرائی حاصل نہیں کی ہے. لاسٹ الیکشن میں بھی جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو حلقے تھے وہ 15,000 ووٹ کے اوپر تھے, اور جہاں جماعت اسلامی نے جیتا ہے وہ 45,000 ایوریج ووٹ پہ تھے, 50 بھی تھے, 60,000 ووٹ پہ بھی تھے. تو وہ نمبر آف حلقات جو ہے انہوں نے نا اپنی حلقہ بندیوں کی وجہ سے زیادہ نمبرز لے لیے تھے. پھر انہوں نے ظاہر یو سیز بھی چینج کرنی تھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی سیٹیں لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ سرٹن ایریاز ہیں جہاں پر وہ اس لیے زیادہ ہے کہ ان دیہاتی علاقوں میں کسی بھی پارٹی کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہوتا. ان کے علاوہ ظاہر وڈیرہ شاہی جاگیرداری نظام ہے, ہم آہستہ آہستہ اس میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں ہر جگہ سے سندھی بلوچ آبادی سے بہت اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے. لیکن جہاں تک مین اسٹریم شہر ہے, 9 ٹاؤنز ہم جیتے ہوئے ہیں آلریڈی, یعنی ساری دھاندلی کے باوجود 9 ٹاؤنز اور 87 یو سیز میں تو آلریڈی ہم جیتے ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اب جو پختون آبادی ہے اس کا رسپانس دیکھیں آپ, سیدھی بات ہے, کراچی میں مہاجر ہوں یا پختون یا کوئی بھی قوم, اس کی نمبر 1 ترجیح کیا ہو سکتی ہے؟ جماعت اسلامی ہو سکتی ہے یا پی ٹی آئی ہو سکتی ہے. اب سب جانتے ہیں اس بات کو. اب پی ٹی آئی کا جب یہ ایشو آ گیا ہے تو ہم نے تو پچھلا الیکشن پی ٹی آئی کی موجودگی میں 9 مئی سے پہلے والی میں جیتا. اب تو پوزیشن ان کی یہ ہے کہ آزاد امیدواروں کی وجہ سے وہ ڈھل مل بھی ہیں, اور لوگ بھی انسرٹن ہیں کہ یہ کہاں رہیں گے. بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے, اور زرداری صاحب ایکٹیو نظر آئیں گے. اب ظاہر آزاد امیدوار تو وہ ہوتا ہے جو کہیں بھی جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر تو کوئی قانونی لائبلٹی بھی نہیں ہے. لہٰذا اب کراچی کے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں. آپ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو. نہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں, ہم تو پی ٹی آئی کے سپورٹ نہیں, ہم تو دیکھیں سیدھی بات ہے, ابھی یہ میسج دے رہے ہیں. ہم دیکھیں ایسے ہم تو ابھی میسج یہ دے رہے ہیں بہت سمپل, پی ٹی آئی کے سپورٹر, ایون پیپلز پارٹی کے سپورٹر کو بھی چلتے پھرتے تو وہ بھی شہر میں ہے نا. بجلی کا بحران تو یہاں وہ بھی بھگتتے ہیں, ایم کیو ایم والے بھی بھگتتے ہیں, جن کا تعلق بھی عوام سے ہوتا ہے. چلتے پھرتے تو ہر کوئی ہے نا, جس کو پانی کا بحران ہے, گیس کا بحران ہے, بہت نیچے چلا گیا ہمارا شہر. کریں گے لیٹس سے کہ ڈالیں پی گے. ٹی آئی کا ایک آزاد کینڈیڈیٹ ہے تو جماعت اسلامی ان کو اپنی طرف کرنے کی کوشش نہیں کرے گی. نہیں کیوں نہیں کرے گی, کیوں نہیں کرے گی جماعت اسلامی. تو دیکھیں اگر پی ٹی آئی, ہفتے تو دیکھیں پی ٹی آئی بلے کے نشان پر تھی, تو جب کولیشن کی ضرورت پڑی انتخابات کے بعد تو ہم نے پی ٹی آئی سے ایڈجسٹمنٹ کی نا. وہ الگ بات ہے کہ ان کے 32 بندے چلے گئے. نہیں وہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابھی تو انتخاب ہو رہا ہے عوامی, پہلے تو پبلک ووٹ سے ہو رہا ہے نا, وہ تو ہو جائے پہلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پبلک ووٹ میں بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر کی سب سے بڑی چوائس جماعت اسلامی اور ترازو ہے, اس لیے کہ یہاں پر یقینی صورتحال ہے, بکیں گے نہیں, جھکیں گے نہیں.